TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ کچھ دن بعد سونی کی سہیلی اس سے ملنے آئی۔ ماہیوال نے سونی کی خیریت پوچھی۔ ماہیوال تیری سونی بڑی بے چین ہے، کہتی ہے کہ جدائی کی لمبی راتیں کانٹے نہیں کٹتی، کیا زندگی اسی طرح گزرے گی؟ ماہیوال کو محسوس ہوا جیسے سہیلی نے اس کی دل کی بات کہہ دی ہو۔ سونی کی بغیر مجھے کب قرار ہے، میں بھی اس آگ میں رات دن جلتا رہتا ہوں۔ مجھے تو سونی کا خیال ہے، ورنہ اب تک دریا پار کر کے اس کے پاس پہنچ گیا ہوتا۔ سونی نے سہیلی کے ہاتھ اس طرح کا پیغام بھیجا تھا۔ سہیلی فوراً بولی، تم اس سے ملنے جاؤ گے تو وہ ناراض نہیں ہوگی بلکہ خوشی سے تم سے ملے گی۔ یہ بات ہے تو میں کل ہی دریا پار جاؤں گا۔ ماہیوال کی آرزوؤں کی کھیتی ہری ہو گئی۔ دبی محبت انگڑائی لے کر کھڑی ہو گئی۔ وادی چناب کا عشق ایسا ہی توانا ہوتا ہے۔ یہ محبت کی وہ منزل ہے جب انسان دنیا سے لاپرواہ ہو کر محبوب میں کھو جاتا ہے۔ نہ ماحول کی فکر اور نہ سماج کا خیال۔ بندشوں کے تمام حلقے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوسری شب ماہیوال نے سردار کی لائی ہوئی مچھلی کے کباب بنائے، اور جب دنیا دن بھر کے ہنگاموں سے تھک کر سو گئی تو ماہیوال چناب کے خاموش پانی میں اترا۔ اس نے سہیلی سے ملاقات کا وقت اور جگہ مقرر کر لی تھی۔ سونی ان دنوں سسرال میں تھی۔ اس کے لیے میکا اور سسرال برابر ہو گیا تھا۔ اس کا شوہر اس سے بے تعلق ہو چکا تھا اور سونی بھی اس کی طرف سے بے فکر تھی۔ ماہیوال دریا پار کر کے مقررہ جگہ پر پہنچا تو سونی کو اپنا منتظر پایا۔ دونوں کا ایک عرصہ بعد سامنا ہوا تھا۔ وہ اس طرح ملے جیسے مقناطیس سے لوہا ملتا ہے۔ جذبات میں اس قدر شدت تھی کہ وہ بڑی دیر تک ایک دوسرے سے بات بھی نہ کر سکے، صرف آنکھیں بول رہی تھی۔ پھر گلے شکوے شروع ہوئے، مگر محبت بھرے انداز میں مچھلی کے کباب کھانے کے دوران انہوں نے دنیا بھر کی باتیں کر ڈالی، بے ربط باتیں جن کا ماضی یا مستقبل سے کوئی تعلق نہ تھا۔ محبت بھرے دل صرف زمانہ حال پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ نہ ماضی پر پشیمان ہوتے ہیں اور نہ مستقبل کے لیے فکر مند۔ ملاپ کے یہ لمحات تیزی سے گزر رہے تھے، انہیں اس کا احساس ہی نہ ہو سکا، مگر جب صبح کے آثار نمودار ہوئے تو وہ چونکے۔ ماہیوال نے سونی پر آخری نظر ڈالی۔ سونی نے بھی نظروں سے جواب دیا۔ ماہیوال نے دریا میں اترتے ہوئے کہا، اب کب آؤں سونی؟ کل رات۔ سونی کی زبان سے ایک دم نکل گیا۔ ماہیوال کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ سہیلی کے ذریعے پیغام کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب وہ ہر شب اسی جگہ ملتے، پیارے محبت کی باتیں کرتے۔ زمین آسمان تو جیسے ان کے قدموں میں جھک آئے تھے۔ ان کی راتیں سرشاریوں میں گزرنے لگی۔ وہ یہ بھول گئے کہ یہ ان کی منزل نہیں بلکہ منزل کی طرف پہلا قدم ہے۔ محبت سے باتیں کرنا، مچھلی کے ٹکڑوں کو مزے لے لے کر کھانا، عشق کی انتہا تو نہیں۔ سونی ہر بات بھول گئی۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ جب ماہیوال چناب کے پانی میں اتر کر اس پر الوداعی نظر ڈالتا تو وہ بڑے پیار سے کہتی، ماہیوال کل مچھلی لے کر ضرور آنا، اور ماہیوال مسکراتا ہوا پانی میں تیرنے لگتا۔ وہ ہر شب سونی سے ملنے آتا اور اس کی فرمائش پر مچھلی کے کباب لاتا، مگر ایک شب موسم کا مزاج کچھ برہم ہو گیا۔ دوپہر ہی سے ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی، بوندا باندی بھی ہو رہی تھی۔ موسم ایسا خراب تھا کہ سردار بھی مچھلی پکڑنے نہ جا سکا۔ ایسے موسم میں مچھلیاں دریا کی تہہ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ سردار مچھلی لے کر نہ آیا تو ماہیوال کو فکر ہوئی۔ پچھلی رات سونی نے بھنی مچھلی کی فرمائش کی تھی اور شاید تاکید بھی کر دی تھی۔ ماہیوال کو رہ رہ کے موسم پر غصہ آ رہا تھا۔ ایسے موسم میں مچھلی پکڑنے کون جاتا ہے؟ سردار بھی ٹال گیا۔ رات ہوتی جا رہی تھی اور ماہیوال اپنے محبوب کی فرمائش کا کوئی بندوبست نہ کر سکا تھا۔ اس کا دماغ الجھ رہا تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سونی کو کیا جواب دے۔ سونی کیا سوچے گی؟ ماہیوال اتنی سی فرمائش بھی پوری نہ کر سکا۔ عشق میں عقل کام نہیں کرتی، دل ہی راہبری کرتا ہے۔ وہی راستہ دکھاتا اور ترکیبیں بتاتا ہے، اور پھر دل نے ماہیوال کو راستہ دکھایا، اسے ایک ترکیب بتائی، خوفناک اور پرجوش ترکیب۔ ماہیوال نے خنجر ہاتھ میں لیا، دائیں ران سے کپڑا ہٹایا اور چاقو ران میں داخل کر کے مچھلی کے برابر گوشت کا ٹکڑا ران سے تراشا۔ ران سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ ماہیوال نے گوشت کی خالی جگہ پتے بھر کر اس پر پٹی کس دی۔
ہائے رے عشق کا جنون، اس نے اپنے ہی گوشت کے ٹکڑے کیے، ان پر مسالہ لگایا اور بھون کر محبوب کی فرمائش پوری کرنے چلا۔ اسے زخم کی تکلیف کا احساس نہ تھا، لیکن جسم سے کافی خون نکل جانے کی وجہ سے اس میں نکاہت پیدا ہو گئی تھی اور دریا پار کرنے میں دقت پیش آ رہی تھی، مگر جذبہ عشق سے پار لے ہی گیا۔ سونی بڑی بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ماہیوال کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس جگہ لے گئی جہاں دونوں بیٹھ کر راتیں بتاتے تھے۔ ماہیوال نے بھنی ہوئی گوشت کی پوٹلی کھول کے اس کے سامنے رکھ دی۔ دونوں میں باتیں شروع ہوئیں۔ اسی دوران سونی نے مچھلی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھا، مگر اس سے کھایا نہ گیا۔ منہ بنا کے بولی، ماہیوال یہ کیسی مچھلی ہے؟ اس کا کچھ عجیب ذائقہ ہے۔ وہم نہ کرو سونی، ماہیوال نے اسے سمجھایا۔ مچھلیوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اس لیے ذائقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ سونی نے مچھلی کا ٹکڑا پھر منہ میں رکھا، مگر اس کو کہہ آ گئی، نہیں ماہیوال یہ مچھلی نہیں، مچھلی کا ذائقہ ایسا نہیں ہوتا۔ کھاؤ سونی، تم نے مچھلی کی فرمائش کی تھی، مجھے جو ملا وہ لے آئے، ماہیوال نے افسردگی سے کہا۔ مگر یہ مچھلی ہو ہی نہیں سکتی، سونی بے چین ہو گئی۔ سچ سچ بتاؤ یہ کس چیز کا گوشت ہے؟ مچھلی ہی ہے، ماہیوال نے پھر بھی انکار کیا۔ ماہیوال تمہاری آواز کانپ رہی ہے، سونی گھبرا گئی۔ تمہیں میری قسم ہے، سچ بتاؤ یہ کس جانور کا گوشت ہے؟ مجھے اپنی قسم نہ دو سونی، ماہیوال بے چین ہو گیا۔ پھر تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ مجھ سے بھی کوئی بات چھپانا چاہتے ہو؟ ماہیوال نے مجبور ہو کر کپڑا ہٹایا اور ران کھول دی۔ ران پر لپٹی پٹی خون میں تر تھی۔ یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ جلدی بتاؤ، تمہیں کس نے زخمی کیا؟ سونی نے کئی سوال کر ڈالے۔ سونی، ماہیوال نے جیسے بے خودی میں کہنا شروع کیا، آج موسم خراب تھا، میں تمہارے لیے مچھلی نہ لا سکا، مگر میں تمہاری فرمائش کیسے ڈالتا؟ موسم نے مجھے شکست دینے کا ارادہ کیا، مگر میں نے اسے ہرا دیا۔ اپنی ران سے گوشت کاٹ کے تمہارے لیے بھون لایا ہوں۔ سونی محبت کا یہ انداز دیکھ کر سہم گئی۔ ماہیوال، سونی نے روتے ہوئے کہا، تم میری نظر میں اتنے اونچے ہو گئے ہو کہ اب میرے ہاتھ تمہارے شانوں تک نہیں پہنچتے، اتنے عظیم، اتنے بلند، میں تو یہ سوچ بھی نہ سکتی تھی ماہیوال۔ ایسا نہ کہو سونی، ماہیوال مدوشی کے عالم میں بولا۔ میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب اپنی جان کا نذرانہ تمہارے قدموں میں پیش کر سکوں۔ میں مرد ہوں، آزاد ہوں، تم تک پہنچنے کے لیے میرے سامنے صرف جناب کی لہریں ہیں، مگر تمہارے راستے میں بندشوں کی جھاڑیاں، سسرال کا خوف اور سماج کھڑا ہے، پھر بھی تم سر پر کفن باندھ کے میرے لیے آتی ہو۔ سونی نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کہے کہ اے محبت سے انکار کرنے والوں، آؤ اور دیکھو کہ ماہیوال اپنی محبت میں کس قدر ثابت قدم ہے۔ ایک عاشق صادق اپنے محبوب کی رضا کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا سوچنے لگی سونی؟ ماہیوال کے زخم سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ سونی نے چونک کے ماہیوال کو دیکھا، پھر بغیر کچھ بولے ماہیوال کے زخم پر سے خون سے بھرا کپڑا ہٹایا اور اپنی چندری پھاڑ کے تازہ پٹی چڑھا دی۔ اب تم نہیں آؤ گے ماہیوال، سونی نے جیسے حکم دیا۔ کیوں سونی؟ تمہیں دیکھنے کے لیے تو میں زندہ ہوں، تمہیں دیکھے بنا میں ایک دن نہیں رہ سکتا۔ تم مجھے روز دیکھو گے، بلا ناغہ دیکھو گے اور اس وقت دیکھو گے، مگر کیسے؟ تم تو مجھے آنے سے روکتی ہو۔ ہاں ماہیوال، سونی نے پرعزم لہجے میں کہا، تمہارے جسم میں جب تک طاقت تھی تم چناب کا سینہ چیر کر میرے پاس آتے رہے، مگر اب اس زخم کے ساتھ تم چناب پار نہیں کر سکتے۔ میری فکر نہ کرو سونی، ماہیوال نے تکلیف کی شدت کے باوجود سونی کو تسلی دی۔ یہ زخم مجھے تمہارے پاس آنے سے نہیں روک سکتا، میں ضرور آؤں گا۔ نہیں ماہیوال، سونی نے چناب کی لہروں پر نظر جما کر کہا، چناب تمہارا راستہ نہیں روک سکا تو مجھے کیسے روکے گا؟ جب تک تمہارا زخم نہیں بھرتا میں خود تمہارے پاس آیا کروں گی۔ سونی تم؟ ماہیوال نے بڑے حیرت سے اسے دیکھا۔ سونی اپنے ماہیوال کی محبت کے جس سرفراشانہ انداز کو دیکھ کر سہم گئی تھی۔ اس نے اسے ایسا حوصلہ دیا کہ اس نے ویسے ہی جرأت مندانہ خطرناک قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ہاں ماہیوال، سونی نے صاف لہجے میں کہا، اب تم جاؤ، کل میں تمہارے پاس پہنچوں گی۔ مگر ماہیوال نے کچھ کہنا چاہا۔ سونی نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور دریا کے کنارے آ گئی۔ اس کے قدم مشکل سے اٹھ رہے تھے، پھر ماہیوال نے ایک پیار بھری نظر سونی پر ڈالی اور پانی میں اتر گیا۔
اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو محبت سے انکار کرتے ہیں، جو عشق کو دماغ کا خلل اور جوانی کا ابال کہتے ہیں۔ سونی ایک گھڑا ہر رات چناب کی لہروں پر ڈالتی اور محبوب کا تصور آنکھوں میں سجائے گھڑے کے سہارے چناب پار کرتی۔ ماہیوال اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا، پھر راتیں جاگتی، دل کی باتیں ہوتی اور صبح ہونے سے پہلے اس گھڑے کے سہارے دریا پار کر کے آ جاتی۔ دوسری طرف پہنچ کر سونی گھڑے کو جھاڑیوں میں چھپا لیتی اور سسرال پہنچ جاتی۔ سونی کی یہ خطرناک روش دشمن کی نظروں سے زیادہ دن چھپی نہ رہ سکی۔ اس کی سب سے بڑی دشمن اس کی بڑی نند تھی۔ سونی تمام رات جاگنے کے بعد دن بھر سویا کرتی تھی۔ وہ گھر کا کام کاج نہ کرتی تھی۔ نند کو شبہ پیدا ہوا اور اس نے بڑی خاموشی سے سونی کی رکھوالی شروع کر دی۔ سونی دن کے وقت تو دل کی بے چینیوں کو سنبھالے رکھتی، مگر شام ہوتی اس پر بدحواسی اور بے خودی طاری ہو جاتی۔ اب وہ پورے گھر میں گھبرائی گھبرائی گھومتی رہتی۔ ایک شب جب سونی کو عشق کی بے خودی معمول کے خطرناک راستے پر لے چلی تو اس کی نند کی آنکھ کھل گئی۔ ممکن ہے کہ وہ پہلے ہی سے جاگ رہی ہو۔ سونی دنیا سے لاپرواہ ہو کر گھر سے نکل کے دریائے محبوب کی طرف روانہ ہوئی اور اس کی نند ذرا فاصلہ دے کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سونی چناب کے کنارے پہنچی، جھاڑیوں سے گھڑا نکالا اور لہروں میں ڈال کر اس کے سہارے چناب پار کرنے لگی۔ نند محبت کا یہ انداز دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے دل پر گہرا اثر ہوا، لیکن جلدی اس کے تصور نے سونی کو ماہیوال کی آغوش میں دیکھا، بھائی کی بیوی اور غیر کے پہلو میں۔ نند غصے سے ہونٹ چبانے لگی، نفرت اور انتقام کا جذبہ ابلنے لگا۔ سونی کی واپسی تک وہ اسی کرب میں مبتلا اور بے چین رہی۔ سونی نے واپس آ کر گھڑا جھاڑی میں چھپا دیا اور گھر کی طرف چلی۔ نند سب کچھ سمجھ اور دیکھ کے سونی سے پہلے ہی گھر پہنچ گئی تھی۔ سونی دوپہر تک اطمینان سے سوتی رہی۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ اس کی نند کئی گھنٹے گھر سے غائب رہی ہے اور اس نے موت کا جال سونی کے راستے میں بچھا دیا ہے۔ سونی اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھایا، مگر نوالے جیسے اس کے حلق سے نکلے آ رہے تھے۔ اسے ایک عجیب قسم کی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس گھر میں وہ ایک عرصہ سے رہ رہی تھی، مگر آج اسے ہر چیز اجنبی سی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں چپکائیں کہ شاید وہ ابھی تک عالم خواب میں ہے۔ پھر ایک دم اس کی ماں کا چہرہ اس کے سامنے آ گیا، اداس اداس، افسردہ افسردہ۔ سونی نے زور سے سر کو جھٹکا دیا۔ ماں کا چہرہ تو غائب ہو گیا، لیکن اب اس کے سامنے باپ کی تصویر آ گئی۔ وہ بھی اداس تھا۔ اسے معلوم ہوتا تھا جیسے دیر تک رویا ہے۔ وہ گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت سونی کی سہیلی آ گئی۔ اسے دیکھ کر سونی کو کچھ اطمینان ہوا۔ سہیلی نے سونی کو اداس دیکھا تو پوچھا، سونی خیر تو ہے؟ کہیں تیرا راز کھل تو نہیں گیا؟ سونی نے ٹھنڈی سانس لی، پھر کہا، راز تو نہیں کھلا، مگر آج میرا جی بہت گھبرا رہا ہے۔ ماں اور بابا کی یاد آ رہی ہے۔ ان کی صورت بار بار سامنے آ رہی ہے۔ تیرا گھر دور ہی کتنا ہے، چلی جا ملنے، سہیلی نے مشورہ دیا۔ ٹھیک کہا تو نے، میں مل آؤں جا کے ان سے۔ ادھر یہ باتیں کر رہی تھی اور دوسری طرف اس کی نند دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی۔ اس نے سنا کہ سونی میکے جا رہی ہے تو بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر سونی گھر چلی گئی اور آج دریا پر نہ گئی تو اس کا وار خالی جائے گا اور تمام کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ وہ جھٹ سے کمرے کے اندر آ گئی۔ سونی باپ کے پاس جانے کے لیے کپڑے بدل رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو بھابھی؟ نند نے بے چینی سے پوچھا۔ بابا بہت یاد آ رہے ہیں، ان کے پاس جا رہی ہوں۔ سونی نے لاپرواہی سے جواب دیا، مگر آج کیسے جا سکتی ہو؟ گھر میں مہمان آ رہے ہیں۔ چالاک نند نے داؤ کھیلا، مہمان کون آ رہا ہے؟ بھیا کے دوست آ رہے ہیں، کھانا وانا پکنا ہے، تم میرا ساتھ بٹانا۔ میں کوئی رہنے تھوڑی جا رہی ہوں، ان سے مل کے ابھی آ جاؤں گی۔ مگر نند کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سونی کو کس بہانے سے روکے۔ اس وقت دور کہیں بادل گرجے۔ نند کو موقع مل گیا، جلدی سے بولی، بارش بھی ہونے والی ہے، آج نہ جاؤ سونی۔ بادل گرج رہے ہیں، کوئی طوفان تو نہیں آ رہا ہے؟ سونی نے چڑھ کر جواب دیا اور کپڑے بدل کے تیار ہو گئی۔ اس کی نند منہ لٹکائے واپس ہو گئی۔ سونی کی ماں اور تلے کمار اس کے ایک دم آنے سے گھبرا گئے۔ سونی دوڑ کے ماں کے گلے لگ گئی۔ سونی نہ جانے کیوں سسکیاں لینے لگی۔ تلے کمار اسے روتے دیکھ کر بے چین ہو گیا، سمجھا کہ شاید سونی سسرال والوں سے لڑ کے آئی ہے۔ کیا ہوا سونی؟ اس نے پوچھا۔ کس نے دل دکھایا ہے میری بیٹی کا؟
میں ابھی جا کے ان سے پوچھتا ہوں۔ کسی نے نہیں بابا، سونی ماں کو چھوڑ کے باپ کے گلے لگ گئی۔ بس یوں ہی جی گھبرایا اور آ گئی۔ ٹھیک ہے، تلے کو اطمینان ہوا، اب 4 دن یہاں رہ جا۔ نہیں بابا، گھر میں مہمان آ رہے ہیں، میں ذرا دیر کا کہہ کر آئی ہوں۔ سونی تھوڑی دیر گھر والوں سے ملی مگر دل گھبراتا رہا، الجھتا رہا، وہاں بھی چین نہ ملا تو پھر واپس آ گئی۔ اس کی نند اسے دیکھ کر خوش ہو گئی، پھر بڑی مکاری سے بولی، موسم خراب ہو رہا ہے سونی، مہمان آج نہیں آئیں گے، تم وہیں رہ گئی ہوتی۔ سونی نے نہ کوئی جواب دیا اور نہ نند کی باتوں پر کوئی غور کیا۔ وہ رات بڑی خطرناک تھی، شام ہوتے ہی چاروں طرف سناٹا چھا گیا تھا، ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی اور سونی بستر میں کروٹیں بدل رہی تھی۔ تمام گھر سو گیا تھا، صرف سونی کی نند جاگ رہی تھی۔ یہ رات اس کے لیے بھی بڑی اہمیت رکھتی تھی، اس نے سونی سے بدلہ لینے کا بڑا خطرناک منصوبہ بنایا تھا، لیکن جو رات گزر رہی تھی اس کی امیدیں دم توڑتی جا رہی تھی۔ بارش میں کچھ تیزی آ گئی تھی۔ نند سوچ رہی تھی کہ اگر سونی چناب پر نہ گئی تو وہ نہ صرف اپنی چال میں ناکام ہوگی بلکہ اس کی شاطرانہ چال کا پھانڈا بھی پھوٹ جائے گا۔ مگر وہ رات بہت راتوں بعد آئی تھی۔ ایسی رات تو صدیوں کے بعد آتی ہے، ایسی رات میں ایسا ملن ہوتا ہے جس کی یاد قیامت تک باقی رہتی ہے۔ بادل زور سے گرجا تو سونی اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر وہ دبے قدموں دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کی نند جاگ رہی تھی مگر ویسے پڑی تھی اور اس نے مصنوعی خراٹے لینا شروع کر دیے تھے۔ حسن چلا ہے عشق سے ملنے، رات غضب کی آئی۔ سونی باہر آئی، ایک بھیگی ہوئی سیاہ بلی دوڑ کر اس کے راستہ کاٹ گئی۔ شگون اور بدشگونی یوں بھی بے معنی چیزیں ہیں، پھر سونی کیوں ان باتوں پر توجہ دیتی۔ سونی باہر آئی اور اس کے قدم تیزی سے دریا کی طرف اٹھ رہے تھے۔ وہ تصور کی آنکھوں سے ماہیوال کو چناب کے دوسرے کنارے پر دیکھ رہی تھی۔ یہ تصور اس کی رفتار میں تیزی پیدا کر رہا تھا۔ راستے کی لمبی گھاس سونی کے پیروں سے لپٹ رہی تھی، جیسے فریاد کر رہی ہو کہ آنکھ کھول، آگے مت بڑھ۔ یہ راستہ موت کا ہے، اس سے آگے جانے والا کبھی لوٹ کے نہیں آتا۔ لیکن سونی گھاس کے حلقوں کو توڑے آگے بڑھتی رہی۔ پگڈنڈی کے دونوں طرف کی خاردار جھاڑیوں نے اس کا دامن کئی بار پکڑا، اس کے ہاتھ پیر زخمی کر کے ہوشیار کرنے کی کوشش کی، مگر سونی تو شراب عشق کے ساغر چڑھائے ہوئے تھی، اس کا نشہ کوئی زائل کر سکتا تھا۔ سونی بھیگتی ہوئی چناب کے کنارے پہنچ گئی۔ اس نے جھاڑی میں ہاتھ ڈال کے چھپایا ہوا گھڑا کھینچا۔ سونی کمہار کی بیٹی تھی، گھڑا ہاتھ میں آتے ہی چونک پڑی۔ وہ تو اپنے گھڑے کے لمس کو بھی پہچانتی تھی۔ پھر بجلی زور سے چمکی اور اس کے چماکے سے دور دور تک روشنی پھیل گئی۔ سونی نے گھڑے کو دیکھا اور خوف کی ایک لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ گھڑا پکا نہ تھا بلکہ کچا تھا۔ سونی کی نند نے گھڑا تبدیل کر دیا تھا تاکہ سونی کچے گھڑے کے ساتھ تیرنے کی کوشش کرے اور ڈوب کے مر جائے اور اس کا انتقام پورا ہو جائے، مگر اس کا بچھایا ہوا جال کھل گیا تھا۔ سونی نے کچے گھڑے کو فوراً پہچان لیا، لیکن سونی اب تک مشکل میں تھی۔ ایک طرف محبوب کا تصور تھا، دوسری طرف کچے گھڑے میں موت بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ آسمان پر بجلی کی چمک، بادل کی گرج اور جھماجھم برستا پانی، چناب کی لہروں میں تلاطم۔ چاروں طرف سے موت نے حلقہ بنا رکھا تھا اور سونی کی جان ناتواں کشمکش میں گرفتار تھی۔ عقل نے آواز دی، سونی ہوش میں آ، تیری نند کے بچھائے ہوئے موت کے حلقے ٹوٹ گئے ہیں۔ کچے گھڑے سے چناب کی طوفانی موجوں کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ موجیں بل کھاتی ناگنے ہیں، پانی میں اترتی ہی تجھے ڈس لیں گی۔ گھڑا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، جا لوٹ جا۔ وفاداری اور عاشقی کی ایک حد ہوتی ہے۔ دوسری طرف عشق نے کہکا بلند کیا اور چیخ کر بولا، سونی مت دھیان دے عقل کی باتوں پر، یہ سب فریب دیتی ہیں۔ تو اپنی منزل پر کھڑی ہے، کیا منزل پر آ کے واپس چلی جائے گی؟ سونی نے ایک جھرجھری لی اور نعرہ عشق بلند کیا، ماہیوال میں آ رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سونی کچا گھڑا پکڑ چناب کی پرشور لہروں میں اتر گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا بیان بیکار ہے، صرف تصور کی آنکھیں ہی اس منظر کو دیکھ سکتی ہیں۔ کچا گھڑا بارش کی بوندوں سے پہلے ہی نرم پڑ گیا تھا، وہ چناب کے دھارے کا کیا مقابلہ کرتا۔
وہ لہروں میں آہستہ آہستہ پھولتا اور بکھرتا گیا۔ سونی کے ہاتھ گھڑے کے بجائے لہروں سے الجھتے گئے۔ بکھری ہوئی لہریں سونی کو غوطے دینے لگیں۔ سونی موت سے لڑتی رہی۔ اس کا سر پانی سے بلند ہوتا تو وہ اپنے ماہیوال کو آواز دیتی، پھر یہ آواز بھی ڈوبتے ڈوبتے بالکل ڈوب گئی۔ کہتے ہیں کہ جس وقت سونی بحر عشق میں ڈوب رہی تھی تو دنیا بھر کے محبوب اور محبوباؤں کی روحیں چناب کی لہروں میں منڈلا رہی تھیں، جیسے وہ اس کے استقبال کے لیے آئی ہوں۔ یہ بھی روایت ہے کہ سونی نے آخری بار ماہیوال کو آواز دے کر کہا تھا، ماہیوال کاش تو اس وقت میرے پاس ہوتا۔ سونی کی یہ آرزو اور آخری آرزو ایک روح لے کر اڑی اور ماہیوال کے پاس پہنچی۔ ماہیوال موسم کی خرابی کی وجہ سے سونی کی آمد سے ناامید ہو گیا تھا، مگر اپنی کٹھیا میں بیٹھا چناب کی ہنگامہ خیز لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ روح نے سونی کی آواز اس کے کان میں پھونک دی۔ ماہیوال گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ اسے یوں دکھائی دیا جیسے سونی موجوں سے لڑتے ہوئے کہہ رہی ہے، ماہیوال کاش تو اس وقت میرے پاس ہوتا۔ ماہیوال نے فوراً جوابی نعرہ لگایا، سونی میں آ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ماہیوال نے دوڑ کر چناب میں چھلانگ لگا دی۔ لہروں نے ماہیوال کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ بھی سونی سونی کہتا ہوا ڈوب گیا۔ پھر کرشمہ خداوندی سے دونوں لاشیں بہتی بہتی یکجا ہو گئی۔ درجائی جانوروں نے ان لاشوں کو کھانا چاہا، مگر تپش عشق نے جانوروں کو قریب نہ آنے دیا، اور دوسرے دن ایک جان دو قالب کے مصادق سونی ماہیوال کی لاشیں چناب سے نکالی گئیں۔ دونوں گھروں بلکہ پورے گجرات میں کوہرام مچ گیا۔ سونی اور ماہیوال کو الگ الگ نہلا کر کفنایا گیا، لیکن دونوں جنازے ایک ہی چارپائی پر رکھ کر قبرستان پہنچائے گئے۔ اس طرح سونی ماہیوال کی محبت کا ایک اور ستارہ عشق کے آسمان پر جگمگایا، جس کی روشنی تا قیامت رہے گی۔